اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ان سارے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، بلند آواز سے حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بلند تر صلوات وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ. بلند تر صلوات پڑھنے. صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. مومنین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بلند تر صلوات پڑھیں. ہر پڑھنے والا ظاہر ہے کہ جب صلوات ڈھیلی پڑھی جائے تو وہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے. صلوات انسان کے دل سے نفاق کو ختم کرتی ہے. صلوات سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. یہ خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ انسان کی محبت کا اظہار ہے. لہذا صلوات انسان کو جب بھی پڑھی جائے، پڑھنی پڑے تو اونچی آواز سے پڑھے. صلوات وہ عمل ہے جس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا. بسم اللہ سے. دنیا میں آنے والا
ہر شخص جس مکتب، مذہب، دین، دھرم، فرقے سے اس کا تعلق ہو، دنیا میں آنے والا ہر انسان چاہے بڑا ہے، چھوٹا ہے، غریب ہے، امیر ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، جس رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی ناکامی نہیں چاہتا۔ ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں اپنی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہاں سے کامیاب اس جہان میں جانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی نہ اپنی ناکامی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی ناکامی کا سن سکتا ہے۔ لہذا یہ دنیا کی زندگی دنیا والوں کے نزدیک کیا کامیابی کا معیار رکھتی ہے اور ان کے نزدیک کامیابی کی کسوٹی کیا ہے وہ تو اہل دنیا بتائیں گے، لیکن حسنین کے نانا نے جو دنیا والوں کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے، فرمایا اپنے بھائی علی کو مخاطب کر کے، یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت کے دن اگر کامیابی کسی کا مقدر بنے گی تو یا تو ہوگا یا تیرے پیروکار، تیرے ماننے والے، تیرے شیعہ ہوں گے۔ یا مکتب اہل بیت کے بہت جلیل القدر، عظیم المرتبت عالم علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ، جن کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو دنیا میں بھی امام زمانہ کی دعا کے صدقے میں آئے ہیں اور جن کو صدوق کا لقب بھی خود امام زمانہ نے دیا ہے۔ بڑے سچے دیکھے ہوں گے آپ نے، بڑے صدیق دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن صدوق کا لقب امام زمانہ جس کو عطا کر دے وہ کتنا باکمال ہوگا، وہ کتنا باشرف ہوگا، وہ کتنا باعظمت ہوگا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب فضائل الشیعہ، علی کے شیعوں کے فضائل کیا ہیں، جن کی کامیابی کی ضمانت خود اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ علی کے شیعہ کے فضائل کیا ہیں، اور علی دوسری کتاب لکھی ہے صفات الشیعہ، علی کے شیعہ کی خصوصیات کیا ہے۔ کیا ہر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے والا شیعہ علی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ان صفات سے پہچانا جائے یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے جو محمد و آل محمد نے اپنے شیعہ کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ٹھیک ہے جی؟ ان کتابوں میں سے چند ایک روایات پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، قبلہ صاحب کو وقت دوں گا۔ اس کتاب میں جو فضائل شیعہ ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس میں شیعہ کی عظمت کے متعلق انہوں نے امام علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہمارے شیعہ کون ہیں؟ خلقوا من فضل طینتنا، انہیں اس مٹی سے خلق کیا گیا جو مٹی ہمیں بنانے میں صرف ہوئی، جو مٹی بچ گئی اس سے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے شیعہ کی عظمت یہ ہے وہ کوئی عام مٹی سے بنے ہوئے نہیں ہیں، اس مٹی سے بنائے گئے ہیں جو مٹی ہمیں بنانے میں صرف کی گئی ہے۔ اور یقین جانے امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند تر آواز میں درود بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سن چھوٹا تھا، اپنے بابا محمد باقر کی انگلی پکڑ کر میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، ریاض الجنہ کے مقام پر پہنچے، میرے بابا متوجہ ہوئے ایک جانب،
میں نے دیکھا وہاں میرے بابا کے چند شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا محراب مسجد کی جانب نہیں گئے بلکہ ان مومنین کے پاس جا کر رکے اور سلام کیا، کہنے لگے واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم، اللہ کی قسم میں محمد باقر تمہاری خوشبو سے بھی محبت کرتا ہوں، تمہاری ارواح سے بھی محبت کرتا ہوں، تمہاری بدن سے اٹھنے والی خوشبو سے بھی مجھے محبت ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لِأَنَّكُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ، اس لیے کہ دین خدا پر اگر کوئی قائم ہے تو وہ فقط اور فقط شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ وہ رسول جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ رسول جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہ رسول جو اپنی مرضی سے حتیٰ کہ اپنی زبان کو جنبش تک نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے یا علی اس دنیا سے کامیاب جانے والا یا تو ہے یا تیرے شیعہ ہیں۔ جی، فضائل علی اور شیعیان علی اگر انسان پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ شیعیان علی کا مقام کیا ہے، علی کے شیعہ کی منزلت کیا ہے۔ تبھی تو امیر المؤمنین نے فرمایا لقد مات رسول اللہ وهو ساخط علی امت الا الشیعہ، اللہ کا رسول اس دنیا سے گیا ہے نا، ہر کسی سے مایوس ہو کر گیا ہے سوائے میرے شیعہ کے۔ اللہ کے رسول کو اگر کسی پر امید تھی یہ اللہ کے دین کو باقی رکھنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، تو وہ شیعیان علی ابن ابی طالب تھے۔ اور پھر جناب قمبر کو مخاطب کر کے علی ولی نے فرمایا تھا یا قمبر متوجہ ہو جا، الا ولکل شیء شرف وشرف الدین شیعتنا، فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باعث عزت باعث عظمت ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی چیز باعث عظمت ہے تو وہ میرے شیعہ ہیں۔ الا ولکل شیء عماد، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے جس پر وہ قائم ہوتی ہے، وَعِمَادُ الدِّينِ شِيَّتُنَا، یاد رکھنا ہمارے اس اللہ کے دین کا ستون ہمارے شیعہ ہیں۔ اور قیامت کے دن تمہارا مقام کیا ہوگا، تمہارا مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے توزو یوم القیامہ حول العرش منابرہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، چاروں طرف ممبر لگے ہوئے ہوں گے اور ان ممبروں پر بیٹھنے والے کوئی عام نہیں ہوں گے، کہا ان ممبروں پر بیٹھنے والے میرے دادا علی کے پیروکار اور شیعہ ہوں گے۔ قیامت کے دن شیعہ کا مقام، شیعہ کی منزلت اور شیعہ کا مرتبہ لوگوں کو دکھایا جائے گا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ لیکن شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کیا ہمارے جیسا شیعہ ہوتا ہے؟ کیا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے سے انسان شیعہ فقط بن جاتا ہے یا نہیں؟ ائمہ نے اس کی کوئی صفات بیان فرمائی ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے نا، یہ بابرکت مہینہ ہے، علی ولی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ جی، جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے مومنین کے دل مچلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ علی ولی کی آمد کا مہینہ ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ ہے، اللہ کی برکتوں نعمتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہاں، اس مہینے میں آنے والے نے جب رحل نبوت پر اپنی زبان کو پہلی مرتبہ کھولا تو سب سے پہلے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ متوجہ ہے؟ جی، علی کی ماں جب کعبہ کے نزدیک آئی، علی پہلے بیٹے نہیں ہیں حضرت ابو طالب کے، 5ویں نمبر پر حضرت علی اس دنیا میں آئے۔ جی، آپ امیر المومنین کی بہن ام ہانی
جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل، اور 5ویں نمبر پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مادر علی اللہ کے گھر کا سہارا لینے اس لیے آئی کہ بچے کی تکلیف کا خوف تھا، تو تاریخ میں نے تو کہیں کسی جگہ پہ نہیں پڑھا کہ پہلے بچے کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے قریب آئی ہوں، دوسرے بچے کے وقت آئی ہوں، تیسرے بچے کے وقت آئی ہوں، چوتھے بچے کے وقت آئی ہوں۔ ماں جس کے 4 بچے جو دنیا میں آ چکے ہوں اس کو تجربہ ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے خائف ہونے والی نہیں ہوتی، اس کے اندر ان باتوں کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا اگر 5ویں نمبر پہ دنیا میں آنے والے بچے کو لے کر فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی دیوار کے سامنے آئی تو وہ اپنے اس بچے کی ولادت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اس تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ فاطمہ بنت اسد کو وحی الہی کے ذریعے اللہ نے اپنے گھر میں بلایا تھا۔ یہ وہ مقدس بچہ ہے جس کے لیے جگہ بھی دنیا میں ویسی چاہیے جس سے بڑھ کر کوئی مقدس جگہ نہ ہو۔ جی آئی جب چابی لے کے آ سکتی تھی، چابی تو گھر میں تھی، کلید بردار خانہ کعبہ کے حضرت ابو طالب تھے۔ توجہ ہے میری طرف، پریشان تو نہیں تھی بیٹھے جی، چابی گھر میں تھی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، آ کے دروازہ کھول کے اندر چلی جاتی، لیکن چابی نہیں لائی، دروازے کی طرف سے نہیں آئی، دروازے کی پچھلی طرف سے بیت اللہ کی پشت سے آ کے دیوار کے پاس رکی ہی تھی کہ دیوار نے راستہ دے دیا۔ جی جب دیوار پھٹ رہی ہو تو لوگ مکان کے اندر جاتے ہیں یا باہر بھاگتے ہیں؟ فطرت کیا ہے؟ اگر کوئی اندر ہو تو اسے بھی باہر نکالتے ہیں، ایسے ہے نا جی۔ تو بی بی ڈری نہیں، بی بی ہچکچائی نہیں، بیوی کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے، یہی کہوں نا، بسم اللہ پڑھ کے مادر علی نے اپنے مقدس قدم اللہ کے گھر کے اندر رکھے، دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ میں نے نہیں دیکھا کسی تاریخ کی کتاب میں بی بی نے اندر سے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میں اس گھر میں آ کے بند ہو گئی ہوں۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی۔ بی بی کہتی ہے جب میں اندر آئی نا، میں نے دیکھا حوا بھی میرے انتظار میں تھی، آسیہ بھی میرے استقبال میں تھی، سارہ بھی میرے استقبال کے لیے موجود تھی، مریم بھی میرے انتظار میں موجود تھی، یہ سامان جنت کے ساتھ موجود تھی، کسی نے جنت کے کھانے اٹھائے ہوئے تھے، یہ چاروں طرف میرا طواف کر رہی تھی۔ سننا اس جملے کو، خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے ہیں، مادر حیدر وہ ہے جس کا جوف کعبہ میں کائنات کی مقدس ترین خواتین طواف کر رہی تھی۔ جی اللہ نے کیسا امام دیا ہے، ساری زندگی اگر اسی بات کا انسان شکر ادا کرتا رہے، انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ تو نے مجھے اتنا عظیم امام دیا۔ جی 16 رجب کو دروازہ کھلا، 16 کو 13 کو ولادت ہوئی، 3 دن مہمان رہے، 16 کو دروازہ کھلا۔ بی بی جب باہر آئیں کہا یا رسول یا ابو طالب، میرے بچے نے نہ ابھی تک کچھ کھایا ہے نہ اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ ہاں جناب ابو طالب نے اپنے اس لخت جگر کو اٹھایا اور رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا۔ جب علی رحل رسالت پر آئے اس وقت علی نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جی
اور اس کے بعد امیر المومنین نے یہ جملے کہے، سورہ مومنون کی آیتیں، یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر رسول مبعوث پر رسالت نہیں ہوئے تھے، یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر پہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ہاں علی کا بچپنا تھا، علی نے اپنی زبان کو جنبش دی، اس وقت علی یہاں وقت ولادت فلاح پانے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کون ہے جو اس دنیا سے کامیاب گزرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، پھر نشانیاں بتائیں، والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین لاماناتهم حافظون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انهم غیر ملومین۔ اور اس کے بعد اگلی جو صفات بتائی ہیں اور فرمایا الذین هم لاماناتهم ووعدهم راعون، یہ ساری صفات بتا کے پھر آخر میں امیر المومنین نے یہ جملے فرمائے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جی وقت ولادت علی ابن ابی طالب نے جب زبان اقدس کو جنبش دی، قرآن کی ان آیتوں کا انتخاب کیا جن آیتوں میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، گویا علی ولی یہ اعلان کر رہے ہیں، یاد رکھو فلاح پانے والا، نجات پانے والا، اس دنیا سے کامیاب لوٹنے والا، میرا اصلی شیعہ، میری شیعت کا حق ادا کرنے والا وہی ہے جو ان صفات پر پورا اترنے والا ہو۔ والذین ہم لصلاتہم خاشعون ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا میرا شیعہ وہ ہے، جی صاحب ایمان وہ ہے جو نماز فقط پڑھتا نہیں ہوگا بلکہ اس کی نماز میں خضوع بھی ہوگا، خشوع بھی ہوگا۔ جی وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوائے، جس کو کعبے کا سمت کعبہ ہی معلوم نہ ہو، جس کے گھر میں نہ مصلی ہو، نہ جا نماز ہو، نہ سجدگاہ ہو، جس کو گھر میں پتہ ہی نہیں ہو میرے گھر میں قبلہ رخ کس طرف ہو، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوائے، یہ بڑی ستم ظریفی ہے۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھو، وہ آیتیں جو علی نے پہلی دفعہ پڑھ کے سنائی تھیں، کہا مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین وہ ہیں جو لغویات سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، ہاں جب زکوٰۃ واجب ہو جائے، جب مال پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، خمس واجب ہو گیا، ایسے نہیں ہے سب کچھ اپنے اندر بھر لے، مستحقوں کو، ضرورت مندوں کو ان کا حصہ نہ دے، کہا مومن وہ ہے جس پر خمس و زکوٰۃ واجب ہو جائے تو وہ خمس و زکوٰۃ کو نکالے۔ جی یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر زکوٰۃ آ گئی ہے، زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، خمس واجب ہو گیا ہے، خمس ادا کروں گا، 5واں حصہ دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا۔ ہاں معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو خمس اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور ان کو ترک کرنے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ہمارا شیعہ وہ ہے جو امانتوں کو بھی ادا کرتا ہے، جو وعدوں کو بھی وفا کرتا ہے۔ جی والذین ہم لفروجہم حافظون، ہمارا شیعہ وہ ہے جو باحیا ہوتا ہے، جو باشرف ہوتا ہے، جو باحجاب ہوتا ہے، جو بے حیا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ وہی شیعہ ہیں، وہی ہمارے پیروکار ہیں جو ان باتوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ جی ہاں علی کے شیعہ
کو اگر جاننا ہے نا تو علی کے دور کے شیعہ کی ذرا حقیقت کو جانیے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ علی کے شیعہ کون تھے؟ کمبر تھا علی کا شیعہ، مقداد تھا علی کا شیعہ، ابو ذر تھا علی کا شیعہ، مالک اشتر تھا علی کا شیعہ۔ جی ایسے شیعہ علی ابن ابی طالب کے، جن کی موت پر علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کے دکھوں میں اس سے بڑھ کر دکھ کوئی نہیں ہے کہ مجھے مالک جیسے اپنے صحابی کی شہادت کی خبر سننی پڑ رہی ہے۔ جی علی ابن ابی طالب اپنے شیعوں کو یاد کر کے روتے تھے اور کہتے تھے میرا اللہ ان کی شہادت پر مجھے اجر عطا فرما۔ کیا وہ ہمارے جیسے شیعہ تھے؟ جی آج کل کا موالی کس کو کہا جاتا ہے؟ جی آج کل موالی کسے کہتے ہیں؟ جس کو نہ طہارت کا پتہ ہو، نہ نجاست کا پتہ ہو، نہ لباس صاف رکھنے کا پتہ ہو، نہ لباس پاک کرنے کا پتہ ہو، جی جو منشیات کا عادی ہو، جو معاشرے کا دھدکارا ہوا ترین انسان ہو، جی جو مختلف قسم کی برائیوں کا شکار ہو، اسے کہتے ہیں یہ موالی ہے علی کا۔ علی کی توہین ہے، وہ موالی نہیں ہے بلکہ علی کا دشمن ہے، علی کو بدنام کرنے والا ہے۔ علی کا موالی کون ہے؟ علی کی ولایت کا دم بھرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کی صفات قرآن نے بتائی ہیں، وہی ہے جس کی صفات معصومین نے فرمائی ہیں۔ میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہو، ہاں ان کو بڑے بڑے نعروں سے مت پہچانو، اند مواقیت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے نا وہ ہمارے شیعہ کی پہچان کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھنا آذان سن کر اس کے قدم مصلی عبادت کی طرف بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ اگر اس کے قدم مصلی عبادت کی طرف بڑھ رہے ہیں سمجھ جانا یہ مجھ علی کا میں اور ہمارا یہ شیعہ ہے، اور اگر اسے خیال ہی نہیں ہے اذان ہو رہی ہے گپوں میں مصروف ہے، جی دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے یہ آواز کس کی طرف سے ہے، یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، یہ اذان کیوں ہو رہی ہے، اس اذان کا بچانے والا کون ہے، اس نماز کا بچانے والا کون ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی ماہ رمضان پورا گزر گیا، کبھی اس نے روزہ تک نہیں رکھا۔ وہ علی کا شیعہ، علی تو وہ ہے جو کہتا ہوا نظر آتا ہے اے دنیا والو یاد رکھو علی وہ ہے جس کو گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں کے روزے پسند ہیں اور سردیوں کی طولانی راتوں کی عبادت پسند ہے۔ جی جو کہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے سردیوں میں روزے آ رہے ہیں، جی تہواراں چھوٹیاں ہو گئیاں یا شب قدر دیاں راتاں گرمیاں دے وچ آ گئیاں جو تھوڑی چھوٹی رات ہوندی ہے۔ جی علی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ علی کو جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، لیکن علی کا شیعہ وہ ہے جو زندگی میں کبھی مسجد میں گیا ہی نہ ہو، جی جس نے مسجد کا کبھی راستہ ہی نہ دیکھا ہو وہ بھی کہے میں علی کا شیعہ ہوں۔ جی پیغمبر نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ہاں کس طرح؟ یہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے مولا علی کی ولادت کا واقعہ پڑھا ہے، ابھی پیغمبر پہ قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی پیغمبر مبعوث رسالت نہیں ہوئے، علی وہ ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، علی وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ کیسا علی کا شیعہ ہے جس کو 40 سال 50 سال ہو گئے ابھی دیکھ کر قرآن سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا؟ جی وہ بھی شیعہ علی کا، جی اپنے بچوں کو بھاری بھاری فیسیں بھاری بھاری ٹیوشن دے کے بھیجتا ہے بڑے بڑے استادوں کے پاس، جی 2-2 ہزار ٹیوشن دے رہا ہے، 5-5 ہزار فیسیں دے رہا ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کی کمی ہے اس کے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، باقی سب کچھ آتا ہے۔ جی آج مسجدیں ویران ہیں، کن کی ویران ہیں؟ علی والوں کی۔
جی نماز کے وقت جب اذان ہو رہی ہو اس کے بعد جائیں دیکھیں مسجدوں میں کتنے لوگ ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو. یہ دین علی اور اولاد علی نے بڑی مشکل سے پہنچایا ہے، بڑی مشکل سے بچایا ہے. جی ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، اپنے دل کو جھوٹی تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن ان ہستیوں کو ہم دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتے. بڑی مشکل سے بچا ہے یہ دین. ہاں اسی رجب کی 28 تاریخ کو اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا. اجرکم اجرکم. یہ دین جو تیرے میرے تک پہنچا ہے نا، یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں آیا. جی بڑا خرچہ ہوا ہے اس دین پہ. لٹا ہے گھر بطول کا، تب جا کر دین بچا ہے اللہ کا. جی آج جو لوگ کہتے ہیں نا نماز کربلا میں ختم ہو گئی، اسے نہ نماز کا پتہ ہے، نہ حسین کا پتہ ہے، نہ حسینیت کا پتہ ہے. جی نماز کو بچانے کے لیے گئے تھے حسین کربلا. جی مدینے سے جس کاروان کو تیار کیا تھا نا حسین نے، ہاں کربلا مدینے سے کربلا کی جانب جو کاروان جا رہا تھا، اس کاروان میں ایک 18 دن کا مجاہد بھی تھا. جی تیرے دین پہ بڑا خرچہ ہوا حسین کا. جانتے ہو صاحب اولاد، جس ماں کی آغوش میں 18 دن کا بچہ ہو نا، وہ ماں سفر کرنے کے لائق نہیں ہوتی. جی لوگ کہتے ہیں یہ بی بی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی اس کا بچہ چھوٹا ہے. ہاں وہ صحراؤں کے سفر، وہ جنگلوں کے سفر، نہ جانے ماں اصغر کی اپنی قربانی کو لے کر کس انداز میں پہنچی تھی کربلا. اجرکم من اللہ. آزادارو ان بہنوں کو لے کے حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے چلا، جو بہنیں حسین کی کبھی دن کی روشنی میں ان کا قدم دہلیز سے باہر نہیں آیا تھا. ہاں جب 3 جمادی الثانی کی رات جناب زینب کبریٰ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پہ آئی نا، پڑی تھی علی ولی کی نگاہ. کہا تھا حسن بیٹا ماں کا جنازہ رکھ دو، پہلے جاؤ اپنی بہن کو گھر پہنچاؤ، مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور رات کے اس پہر میں زینب کے سر پہ چادر تھی نا، بھائی ساتھ تھے، بابا ساتھ تھا، رات کی تاریکی تھی، لیکن علی فرماتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ہاں کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد پہ پڑے. ان بہنوں کو لے کر حسین مدینے سے روانہ ہو رہے تھے. ہاں زادارو بس اسی روانگی کے اس چھوٹے سے منظر کو جو راوی نے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور بس آپ سے دعا چاہتا ہوں. راوی کہتا ہے میں جب محلے بنی ہاشم کے سامنے آیا نا، میں نے دیکھا اونٹوں کی ایک قطار ہاں محلے بنی ہاشم ہاشمیوں کے دروازوں کے سامنے بٹھائی ہوئی تھی. ہاں ان پر سامان سفر باندھا جا رہا تھا. اور پھر آخر میں ایک آواز آئی، اہل مدینہ دور ہو جاؤ، اب مخدرات عصمت کے سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے. کہنے لگا ایک ایک بی بی ہاں بیت و شرف سے نکلتی ہے، ہاں کوئی نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس کو ہاں بڑے احترام کے ساتھ ہماری میں بٹھاتا ہے. ہاں ایک نوجوان بڑھا، ایک نوخیز نوجوان بڑھا، اس نے ایک بی بی کو ہاں اس کا ہاتھ تھام کر ہماری میں بٹھایا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حسن کی زوجہ ہے، یہ حسن کا لال قاسم ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو ہماری میں بٹھا رہا ہے. آزادارو ایک ایک بی بی آتی گئی، ایک ایک بی بی کو بٹھایا جاتا رہا. کہا ایک ایسا وقت
وقت آیا بیت الشرف سے ایک بیوی اس انداز میں باہر آئی، حسین سے مسند چھوٹ گئی، حسین استقبال کے لیے اٹھے، کسی طرف سے عباس دوڑے، کسی طرف سے علی اکبر دوڑے، کسی طرف سے قاسم آئے، آزاداروں بیویوں نے اپنے حالے میں لیا ہوا تھا۔ جب عماری کے پاس آئی، عباس نے زانو ادب تہ کیا، اور میری آقا زادی میرے زانو پہ قدم رکھ کے عماری پہ سوار ہو، میں کہوں گا مولا عباس کاش 11 محرم کو اس منظر کو دیکھتے جو عالیہ جب اونٹوں پہ سوار ہو رہی تھی، کس عالم میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، آزادار اونٹوں پہ پلان موجود نہیں تھے، ہماریاں موجود نہیں تھی۔ ہاں ایک مرتبہ رخ پھر گیا گنج شہداء کی جانب، او میرا علی اکبر، او میرا عباس، آج میں زینب بن ردا لعنت اللہ علیکم